ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں حج کی نشریات لے کر آ رہا ہے، اور ان نشریات میں ہم مکے اور مدینے کا سفر کریں گے انشاءاللہ، اور اردو زبان میں پہلی مرتبہ حج کی نشریات لائیو اسلام چینل اردو پر آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اسلام چینل انگلش کی نشریات حج کی گزشتہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہیں، مگر اردو کی نشریات پیش کرنے کا اور لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کا یہ شرف جو ہے اسلام چینل اردو کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور اس کی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے، اور بالخصوص مجھے اس کام کے لیے چنا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حج بیت اللہ کی سعادت کا شرف جو ہے وہ میرے نصیب کے اندر رکھا ہے کہ ایک مرتبہ پھر مجھے اللہ رب العزت نے اپنے در پر حاضری کا موقع دیا ہے، کیونکہ یہ جو بلاوا ہے یہ تو بلاوے کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے، جس کے نصیب کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے لکھ دی ہو۔ تو یہ حج بیت اللہ کا سفر انشاءاللہ سرزمین حجاز سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جائے گا، مکہ سے اور مدینہ سے، اور اسی طریقے سے ہم حج کے جو تمام مناسک ہیں ان کو طے کریں گے۔ منی جائیں گے انشاءاللہ، عرفات جائیں گے، مزدلفہ میں قیام ہوگا، اور انشاءاللہ یہ حج بیت اللہ کا جو فرض ہے، یہ جو زندگی کے اندر ایک مرتبہ کم از کم ہر انسان، ہر مسلمان پر جو عقل و شعور رکھتا ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو، اس کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس فرض کی تکمیل کے لیے لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے کونوں کونوں سے آتے ہیں، اور آ کر جو ہے وہ اس بستی کے اندر قیام کرتے ہیں، اور محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہ تمام چیزیں، اور بہت سارے وہ مناظر بھی آپ دیکھ سکیں گے جو مناظر عام طور پر نہیں نظر آ پاتے ہیں۔ سعودی اتھارٹیز کی معاونت سے انشاءاللہ اسلام چینل اردو آپ کی خدمت میں حج کی نشریات لے کر آ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ آج اس مقامی مسجد میں جو حجاج کرام انشاءاللہ حج کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں، جو جمع ہوئے ہیں اس مقصد کی خاطر کہ وہ تربیت حاصل کریں، اور انہیں آئندہ ان 15-20 دنوں میں اور 25 دنوں میں کیا کیا کام کرنے ہیں، تو اس کی تیاری کے لیے یہ جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے بات کرنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر کیا جذبات رکھتے ہیں جن کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی تیاریاں کس طریقے کی ہیں کہ جس طریقے سے قرآن مجید نے کہا وَتَزَوَّدُوا، کہ اپنے ساتھ زیادہ سفر لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ دراصل سب سے بہترین جو زیادہ سفر ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو ہم اپنے جو دیگر حجاج ساتھی ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے، اور ان کے خیالات کو بھی جو ہے وہ سنیں گے۔ آج کے اس سیشن میں جہاں ہم نے دیکھا حاجی صاحبان کو حج کی جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے وہ دی گئیں، تو جو شرکا ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے ان سے کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کی اس تربیتی پروگرام کو کس طریقے سے محسوس کیا۔ آج کا یہ جو حج کا سیشن ہوا ہے اس سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے کیا سیکھا ہے کہ آپ کا جو حج کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ کس طریقے سے ہوگا؟ آج کے سیمینار میں آ کے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، اور بہت ہی نئی چیزیں سیکھی ہیں جن کا پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات تو میں نے یہ سیکھی ہے کہ صبر کی ضرورت ہے، بہت صبر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کا کام بھی ہے اور اچھا کام بھی ہے، تو اس لیے جتنا صبر لوگ کر سکیں اور اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ہر انسان یہاں جو ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ حج میں جانے والا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھنا وغیرہ ایک مقصود بن کے ہوتی ہے۔ عامتاً اسٹیٹسٹک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیان کے اندر جو اثر کا جو ریٹ ہے وہ جنرلی از اباؤٹ 20%، انفیکٹ 5-10%، لیکن اس طرح کے جو سیمینارز ہیں جو حج کے لیے ہوتے ہیں اس میں اٹس جنرلی
100% because everybody's come, یعنی ہر آدمی ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے. جب ٹائم ٹھیک ہوتا ہے تو اس وقت جب انویٹیشن آتی ہے تو انشاءاللہ ہر قسم کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور سبب بن جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. جیسے ہم نے پوچھا یہاں کہ کتنے لوگ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں, تو اس میں اکثریت ایسی تھی کہ جو پہلی مرتبہ جا رہی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ ان کے دل کے اندر جو احساسات ہے, جو شعور ہے, جو اس طرح وہ بہت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا. اس سال جو حج پہ جو لوگ بالخصوص نئے لوگ جو جا رہے ہیں, ان کے لیے آپ کو ایک کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ حج کا جو ایسنس ہے وہ کس طریقے سے, کیا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ عامتاً لوگ مسائل کے اندر اتنے پڑ جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں ایسا obsession وہ کرتے ہیں کہ جو مقصد حج ہے اور جو اس کی اسپریچویلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ چیز پہلی کر لوں, یہ پہلی کر لوں, بس میں پہلے ہم چڑھ جائیں گے, یہ کام ہمارا جلدی ہو جائے گا, ہم سب سے آگے چلے جائیں گے. ایسا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بس آرام سے جائے, سب ایک ہی جگہ پر جا رہے ہیں, تو کم از کم اس کے اندر اتنا فائدہ یہ ہوگا کہ سکون ہوگا, اطمینان ہوگا, صبر ہوگا, حلم ہوگا, بردباری ہوگی, اور اس سے حج میں بہت زیادہ اور برکت ہوگی. آرام سے کام کریں, اور کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں مطلب ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, اس سے تلافی اس کی ہو سکتی ہے, لیکن بس آرام سے کام کریں. اور خاص طور پر آج کل جب کام بھی وہاں چل رہا ہے اور لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بس ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک مقبول حج وہاں دے, اور صبر کے ساتھ ہمارے لیے ہم سے کام لے وہاں, تاکہ ہم سکون سے کام کر سکیں انشاءاللہ. آج کا یہ حج کا سیشن ہم نے الحمدللہ وہ کمپلیٹ کیا ہے. اس میں جو حج کس طریقے سے کیا جائے گا, اور آئندہ جو زیارتیں ہیں, مسجد نبوی کی حاضری کس طریقے سے ہوگی, مدینہ منورہ کا سفر کس طریقے سے ہوگا, حج کس طریقے سے کیا جائے گا, عمرہ کس طریقے سے ہوگا, طواف اور جو باقی مناسک ہیں مینا اور عرفات کی وہ کس طریقے سے کی جائیں گی, یہ تو آج ہم نے سیکھ لی ہیں. اور انشاءاللہ اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ عملی تیاری کا ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اس عملی تیاری کے مرحلے سے بھی گزریں گے. کچھ شاپنگ کرنی ہے, کچھ تھوڑا سا اور جو دوست احباب کی جو دعائیں ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے بالخصوص. اور یہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہے یہ بہت اہم ہے, اور اس کو انشاءاللہ میں اپنی ایک پوری ڈائری جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہوں دعاؤں کی. تو یہ دعاؤں کے سلسلے کو بالخصوص یہ کہ دیکھیں, ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی ایک اپنی غرض اور نیت شامل ہوتی ہے, مگر جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بے غرض ہوتی ہے, اور وہ جو دل سے نکلتی ہے. اور میرا تو اپنا یہ ایکسپیرینس ہے الحمدللہ کہ 2012 میں جو حج کیا اس میں جس کے لیے جو دعا کی گئی وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کی, اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی, اور ایک اس کو کامیابی سے جو ہے وہ سرشار کیا. آپ سے یہ گزارش ہے کہ حج کی جو نشریات ہیں اپنی زبان میں, اردو زبان میں, ایک میٹھی زبان میں, حج کی نشریات اردو اسلام چینل اردو 851 پر آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ لائیو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ 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 اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کے دربار میں حاضری کا یہ موقع, اس کی سعادت جو مجھے آج مل رہی ہے, اور یہ صدائیں بہت جلد میرے کانوں کے اندر گونجیں گی جو ہم آپ تک براہ راست نشر کریں گے. مگر ایک منٹ کے لیے اس میں تھوڑا سا توقف کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ صدائیں تو بعد میں ہم تک پہنچیں گی. اور اس سے پہلے جس طریقے سے, جیسا کہ میرا سفر ہے, مدینہ منورہ کی حاضری پہلے, اور اس سے پہلے کچھ مختلف صدائیں جو ہیں وہ یقیناً میرے کانوں میں بھی گونج رہی ہوں گی, اور میرے لبوں سے بھی وہ وارد ہو رہی ہوں گی. اور وہ صدائیں کیا ہوں گی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر حاضری, آپ کی مسجد کے اندر اپنا وقت کا گزارنا, اور آپ کے روضے کے اوپر سلام پیش کرنا, اور جن دوست احباب نے سلام کے لیے کہا ہے ان کا سلام آقا مہربان تک طور پر چھوٹے بچے جو ہیں ان کو اس بات کا احساس دلانا کہ حج جو ہے وہ کتنی بڑی سعادت ہے, اور ایک اتنی بڑی خوش نصیبی جو ہے وہ ایک انسان کے مقدر میں, ایک انسان کے نصیب کے اندر آ رہی ہے
تو اس کے حوالے سے جب میں رات میں بالخصوص اپنے بچوں سے بات چیت کر رہا تھا تو الحمدللہ بچے خاصے پریپیئر ہوتے ہیں اور بہت سمجھدار ہوتے ہیں. تو جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے میری وہ بات کرتے ہوئے میری آنکھوں میں جب اس نے آنسو دیکھے تو اس کے بعد کہتی ہے کہ بابا صرف 15 ڈیز کی تو بات ہے, 15 ڈیز کے بعد آپ کو واپس آنا ہے, تو آپ تو حج پہ جا رہے ہیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور مکہ میں جا رہے ہیں, تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے. تو یہ ایک ایسی اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ حج کے دنوں میں بالخصوص ذہن کے کسی گوشے میں اپنے بچوں کا خیال بھی جن سے انسان سب سے زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے اور اس کا ایک خاص احسان ہے جس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے نصیب کے اندر آیا ہے. یہاں اس مرحلے کے اوپر ایک اور خوشی اور انبساط کی بات یہ ہے کہ رضوان حسین میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اور ہم ایک ساتھ حج کر رہے ہیں. الحمدللہ. تو ہم اسلام چینل اردو کے اوپر رضوان حسین بھائی جو ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو حج کی جو کوریج ہے یہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور اس سال کو پہلی بار کسی اردو چینل میں پورا حج بروڈ کاسٹ ہوا. ہسٹورک. جی بالکل, ایک یہ تاریخی لمحہ ہے جس طریقے سے رضوان بھائی نے کہا اور ہم نے پہلے اس بات کو آپ تک پہنچایا ہے کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ حج کی لائیو کوریج جو ہے وہ کسی برطانوی چینل کے اوپر اس دفعہ اردو زبان میں آپ کی اپنی زبان میں نشر کی جا رہی ہے. جو تیری رحمت کا منکر وہ میرا دل نہیں. فلائٹ میں ہمارے ساتھ بہت سارے دیگر حجاج بھی موجود ہیں جو مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو انہی حجاج میں سے کچھ سے ہم ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہاں یہ ایک سسٹر جو ہیں وہ موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. آپ کا یہ پہلا سفر ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے حج کا سفر کیا ہے؟ 2 دفعہ میں پہلے کر چکی ہوں. 2007 میں میرا پہلا حج تھا اور پھر 2009 میں اپنی والدہ کا میں نے کیا تھا جی. اور اس دفعہ میں والد مرحوم میں ان کا حج کر رہی ہوں. آپ کے تاثرات کیا ہیں اس میں؟ تیسری مرتبہ آپ حج کے اوپر جا رہی ہیں تو آپ اپنے اندر کس طریقے کے جذبات جو ہیں وہ فیل کر رہی ہیں؟ میں اسی طرح فیل کروں جس طرح میں پہلی دفعہ گئی تھی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں روزے مبارک پر میں جا رہی ہوں اور میں جا کے پھر دوبارہ وہاں پہ دیکھوں گی روزہ مبارک ان کا. تو بہت میرے دل میں وہ ہے کہ جیسے پہلے خواہش تھی جانے کی اسی طرح ہی دوبارہ ہے میرے دل میں. ہم نے پہلے عمرہ کیے ہے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور ابھی اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت دی ہے کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں نا حج کی توفیق دی ہے. تو حج جو ہے نا زندگی میں فرض ہے, ایک فریضہ ہے. ہم سب کو, ہم جتنے بھی مسلمان ہیں نا, اللہ پاک ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ سب کو یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے یا ان کے لیے آپ کی کیا دعا ہے؟ میں ان کے لیے یہی دعا کروں کہ پروردگار ان کو بھی یہ حج کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا کرے ان کو بھی, اور وہ بھی جائیں, ان کی اللہ تعالیٰ دلی خواہش پوری کرے. ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم